انہوں نے پاک فوج کے حوالے سے، سیکورٹی فورسز کے حوالے سے جو بیانیہ ہیں اس پر اس نے بات کی اور کہا کہ دیکھیں ہمیں پاک فوج کے خلاف نہیں جانا۔ پھر جب وہ گئے ہیں ادھر علی امین گنڈا پور تو ان کو خاصی ڈانٹ سننے کو ملی ہے۔ یہ اس وقت بڑی پھنس کے گیم چل رہی ہے جوڈیشری میں، جوڈیشری سے باہر، جوڈیشری ورسز اسٹیبلشمنٹ، حکومت تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہی۔ پتہ نہیں کتنی حقیقت ہے اس میں، لیکن کہتے ہیں کہ فرش پہ بٹھایا ہوا ہے بانی پی ٹی آئی کو، اور بٹھا کے وہ پانی بھی ٹھنڈا نہیں پلاتے اور ان سے سوالات کرتے ہیں، اور وہ گرمی کے ماحول میں اور ان کو وہ زچ کر رہے ہیں اور ان کو تنگ کر رہے ہیں۔ تو اس پہ پی ٹی آئی کے اندر بڑی فرسٹریشن ہے۔ اڈیالہ جیل ایک بار پھر پہلے کی طرح بلکہ اب کچھ زیادہ فوکس میں ہے۔ آج ایک ملاقات ہوئی ہے وہاں پہ علی امین گنڈا پور کی، تو اس ملاقات کے حوالے سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے، کیا خاص بات ہوگی میں آج یہ بتاؤں گا آپ کو کہ آج کوئی بہت خاص بات تھی۔ اور پھر یہ کہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں کا، وہ کتنے دن گزر گئے ہیں اور اب تک کیا ہوا اس پہ، اس کا جائزہ لیں گے۔ اور یہ کہ ایک اور فرسٹریشن ہے، وہ یہ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ تو دے رہی ہے ریلیف پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو بقول حکومت کے، تو لوور عدلیہ تو بالکل ہی اس کے برعکس چل رہا ہے۔ اور اس حوالے سے بھی ایک فرسٹریشن ہے، وہ کہاں پہ ہے۔ تو پہلے شروع کرتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کی آج کی ملاقات کیسی رہی اور وہ کن حالات میں ہوئی۔ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ جس طرح کے دکھتے ہیں یا لوگ سن کے اس کے بارے میں تاثر قائم کرتے ہیں، وہ ایسا ہے نہیں ہے۔ وہ ایک خاصا تیز ترار آدمی ہے۔ اسے پتہ تھا کہ عمران خان اس سے ناراض ہے، اس کو پیغام پہنچ چکا تھا۔ اس کے باوجود اس نے 2 دن پہلے ایک ایسا بیان ریکارڈ کروایا جو ان کا سٹینس ہے اس کے بالکل برعکس تھا، گو کہ وہ ملک کے مفاد میں تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انہوں نے پاک فوج کے حوالے سے، سیکورٹی فورسز کے حوالے سے جو بیانیہ ہیں اس پر اس نے بات کی اور کہا کہ دیکھیں ہمیں پاک فوج کے خلاف نہیں جانا۔ جو بھی ہے وہ آپ نے سن لیا۔ تو وہ جان بوجھ کے اس نے 2 دن پہلے یہ ریکارڈ کروایا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اس کی ملاقات عمران خان سے ہے اور عمران خان اس سے کن باتوں سے ناراض ہے۔ اور دوسرا یہ ہوا ہے کہ آج جب وہ ملاقات کرنے گئے ہیں تو اس سے پہلے انہوں نے علی امین گنڈا پور نے کو 3-4 بڑی اہم ملاقاتیں کی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، اور اپنی طرف سے انہوں نے یہ بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں میں عمران خان سے ملنے جا رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا بات کروں۔ آپ کے پاس کچھ ان کو کہنے کو ہے تو میں ان سے جا کے ملاقات کرتا ہوں، میں بات کرتا ہوں۔ لیکن اس میں خبر یہ ہے کہ ادھر سے کہا گیا ہے کہ بھائی ہمارے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے، جو بھی کرنا ہے وہ انہوں نے کرنا ہے، ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ ہماری طرف سے کوئی نہ آفر ہے، نہ کوئی ڈھیل ہے، نہ کوئی ڈیل ہے، یہ کہہ دیا گیا ہے۔ اور پھر جب وہ گئے ہیں ادھر علی امین گنڈا پور تو ان کو خاصی ڈانٹ سننے کو ملی ہے۔ وہ تو متوقع تھی، وہ ڈانٹ تو پڑنی تھی۔ وہ پہلے دیگر ذرائع سے، یعنی کہ جو ملنے والے لوگ تھے ان کے ذریعے ان کو ڈانٹ وہ پہنچ رہی تھی کہ بھائی ہمارا سٹینس کیا ہے اور تم کیا کرتے پھر رہے ہو، تم تو بالکل ہی لیٹ گئے ہو اور تم ڈٹ کے نہیں کھڑے، اور تمہارا جو بیانات ہیں اور تمہارا جو بیانیہ ہے اس میں وہ سختی نہیں رہی۔ تو اسی طرح کی ایک بہت پہلے کچھ 2 مہینے پہلے بھی ایک اسی طرح کی بات چیت ہوئی تھی، اور بانی پی ٹی آئی نے اس میں بڑی سخت لہجہ اختیار کیا تھا۔ تو اس کے جواب میں علی امین گنڈا پور نے کہا تھا کہ جی میں حکومت چھوڑنے کو تیار ہوں، آپ کسی اور کو لے آئیں۔ تو آپشن بھی کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کے پی میں علی امین گنڈا پور کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ کوئی اور آئے گا تو پارٹی کے اندر اتنی بڑی تقسیم ہوگی
کہ شاید اس کو کانفیڈنس کا ووٹ وہ نہ لے پائے. مطلب جو بھی کنٹینڈرز ہیں، مطلب وہ شہرام ترکئی ہے یا کوئی اور ہے، تو وہ نہیں کر سکیں گے. علی امین گنڈاپور ہی رہنا ہے جب تک رہنا ہے، اور وہ بالکل ساتھ چل رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہا ہے. تو وہ اس لحاظ سے خان کو وہاں تو، عمران خان کو وہاں تو کچھ نہیں، مطلب وہ جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ نہیں مل رہے. لیکن خیر آج یہ کہا گیا ہے کہ بھئی تم اگر وہ جرگہ اور فلاں جو بنو کے حوالے سے انہوں نے جا کے بریف کیا کہ بنو واقعے پہ میں جو جرگے سے ملاقات کی ہے یا اس کے نتیجے میں جو انکوائری ہے اس میں مجھے آپ گائیڈ لائن دیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، گائیڈ لائن یہی ہے کہ تم نے اوپر رکھنا اپنے آپ کو، باقی جو ہے وہ کرنا تو مجبوری ہے. اب وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ تو مجبوری ہے. اب ہم آتے ہیں کہ جو فیصلہ آیا تھا اس میں اب تک کیا ہوا ہے. تو فیصلہ آیا تھا 12 تاریخ کو، 12 جولائی کو، آج ہے 23، تو 12 دن ہو گئے. کل 13واں دن ہو جائے گا. 15 دن کا ٹائم دیا تھا عدالت نے کہ 15 دن کے اندر جو پی ٹی آئی ہے ان کے لوگ جو سنی اتحاد میں گئے تھے وہ چھوڑ کے اس طرف آ جائیں. اب وہ پروسیس جو ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے کوئی اطلاع نہیں ہے. اور اگر تو 2 دن، ویسے آرڈر میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ 15 ورکنگ ڈیز، اس میں سمپل 15 دن لکھا ہوا ہے، اور 7 دن اوپر بھی ہیں، 22 بن جاتے ہیں اس لحاظ سے. لیکن اگر 15 دن پورے کرنے ہیں تو وہ تو پورے ہو رہے ہیں جمعے کو، اس کے بعد 7 دن اگلے شروع ہو جائیں گے. لیکن ابھی تک الیکشن کمیشن نے جو پہلے ارکان جنہوں نے حلف اٹھایا تھا مخصوص نشستوں پہ جو نون لیگ کو اور باقی پارٹیوں کو دی گئی تھی، ان کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا، یعنی کہ وہ سیٹس ویکنٹ نہیں ہیں. گو کہ پی ٹی آئی اپنا کام کر رہی ہے، انہوں نے پنجاب میں بھی اپنے لوگوں کی فہرست جمع کرا دی ہے، اسی طرح کے پی میں بھی اور باقی جگہوں پہ. لیکن جو مخصوص نشستیں دوسروں کو دی گئی تھی، الیکشن کمیشن نے اس کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا. اور چیمبر میں ابھی تک کوئی ملاقات نہیں ہوئی الیکشن کمیشن کی طرف سے. یہ ملاقات کیوں ہونی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے پریس ریلیز جاری کی اپنے اجلاس کے بعد، تو اس میں انہوں نے کچھ اعتراضات لگائے، یعنی کہ کچھ ابہام کا اظہار کیا کہ یہ جو فیصلہ اس میں یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ کلیئر کرنی ہے. عدالت نے تو خود کہا تھا کہ آپ نے کلیئر کرنی ہے تو ہمارے پاس آ جائیے گا. تو ابھی تک تو کوئی ملاقات طے نہیں ہے، اور نہ ہی پی ٹی آئی والے گئے ہیں. تو یہ 15 دن تو پورے ہو رہے ہیں. اگر یہ ورکنگ ڈیز ہی نہیں ہیں اور اسٹیٹ 15 دن ہے تو یہ جمعے کو پورے ہو رہے ہیں. اور نیکسٹ جو ویک آئے گا اس سے 7 دن جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے، اگلے 7 دن جو کہ الیکشن کمیشن کے بیسیکلی 7 دن ہیں. اور وہ ہیں کہ الیکشن کمیشن نے عمل درآمد کرنا ہے ودن 7 ڈیز. تو وہ شروع ہوگا پیر سے، اور پیر سے آگے پھر 2 دن اگلے، آپ کہیں کہ اگلے ہفتے سے اگلے ہفتے کو، یعنی کہ وہ جا کے تو 7 دن بھی پورے ہو جائیں گے. لیکن پروسیس ابھی تک وہی کا وہی ہیں. اور جو پارٹی الیکشن ہے وہ ابھی تک ویلڈ نہیں ہوا، وہ ویریفائی نہیں ہوا، کوئی چیئرمین نہیں ہے الیکشن کمیشن کی نظر میں اس کا پی ٹی آئی کا. لہٰذا کس نے سائن کرنے ہیں یہ تو عدالت نے بتانا ہے. اور عدالت کیا بتائے گی کہ ہمارے سائن لیں؟ ظاہر ہے کہ وہ تو نہیں یہ کہہ سکتی. تو پھر وہ پروسیس، آج اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے اور انہوں نے مانگا ہے الیکشن کمیشن نے کہ بھئی آپ نے جو انٹرا پارٹی الیکشن کروائے تھے اس کی ڈیٹیل ہمیں جمع کروائیں. اب وہ ڈیٹیل جمع ہوں گی، پھر اس کا جائزہ لیں گے، پھر اس کو ویریفائی کریں گے، پھر وہ چیئرمین ڈکلیئر ہوں گے بیرسٹر گور یا جن کا بھی آیا انہوں نے جمع کروائیں گے، اور وہ پھر سائن کرنے کے قابل ہوں گے. تو ابھی تک تو وہ سائن کرنے کی اتھارٹی موجود نہیں ہے، تو کیسے یہ پروسیس آگے چلے گا؟ تو اب بھی بہت سے سوالات باقی ہیں کہ یہ ہوگا، اس پہ عمل درآمد یا نہیں ہوگا. گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ نہیں ہوگا. اب آخری بات کی طرف آتے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ سے ریلیف مل رہا ہے تو نیچے رگڑا چل رہا ہے. کیوں کہ وہ جو 3-4 دنوں سے جو تفتیش ہو رہی ہے، اب پتہ نہیں کتنی حقیقت ہے اس میں، لیکن کہتے ہیں کہ فرش پہ بٹھایا ہوا ہے بانی پی ٹی آئی کو، اور بٹھا کے وہ پانی بھی ٹھنڈا نہیں پلاتے اور ان سے سوالات کرتے ہیں، اور وہ گرمی کے ماحول میں اور ان کو وہ زچ کر رہے ہیں اور ان کو تنگ کر رہے ہیں. تو اس پہ پی ٹی آئی کے اندر بڑی فرسٹریشن ہے کہ دیکھیں اعلیٰ عدلیہ سے ہمیں ریلیف کا تو الٹا ہی فائدہ ہو گیا، نقصان ہو گیا.
کہ جی وہ ریلیف دے رہے ہیں اور نیچے جو ہے نا ہمیں مزید رگڑا چڑھنا شروع ہو گیا، اور خاص طور پہ ہمارے چیئرمین کو. اور آج انہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف ریفرنس بھی بھیج دیا ہے پی ٹی آئی نے، جس پہ سائن ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے. اب وہ دیکھیں وہ ایک پریشر ٹیکٹک ہے کہ ایک طرف اگر باقی ججز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہیں تو ان کے خلاف ریفرنسز جائیں گے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں، تو ہم بھی بھیج دیتے ہیں تاکہ یہ بیلنسنگ ایکٹ ہو، اس پہ عمل درآمد ہوگا تو اس پہ بھی ہونا چاہیے. تو یہ اس وقت بڑی پھنس کے گیم چل رہی ہے جوڈیشری میں، جوڈیشری سے باہر، جوڈیشری ورسز اسٹیبلشمنٹ. حکومت تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہی، حکومت تو کہیں ہے ہی نہیں. وزیر اعظم کہیں، مجھے تو ان دنوں اگر کہیں نظر آئے ہیں تو وہ کوئی ٹیکنیکل قسم کی کوئی باتیں کر کے وہ بھی غائب ہو گئے ہیں. تو وہ چل اور یہ دونوں کے درمیان سخت اس وقت جو ہے نا وہ گمسان کا رن ہے، اور بہت تشویشناک خبریں بھی ہیں کہ کوئی ایسی کھچڑی پک رہی ہے کہ کہیں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے. اس کی طرف تمام ریاستی اداروں کو اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو الرٹ رہنا ہوگا اور آنکھیں کھول کے رہنا ہوگا.